ذرا ایک ایسی شخصیت کے بارے میں سوچیے جن کی میراث اتنی طاقتور تھی کہ کچھ لوگ تو انہیں خدا ہی مان بیٹھے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ تو آج ہم تاریخ کی اسی حیرت انگیز شخصیت علی کے گرد بنی ان دو انتہاؤں کا جائزہ لیں گے۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، بھلا کوئی انسان خدا کیسے مانا جا سکتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا منطق ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا ہے، تو آئیے سب سے پہلے اسی پہلو کو دیکھتے ہیں کہ آخر کیسے ایک انسان کو خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 7ویں صدی سے۔ ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا، جس نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ وہ امام علی کی شخصیت سے، مطلب ان کی بے مثال طاقت اور علم سے اس قدر متاثر ہوا کہ بس ان کے عشق میں سمجھیں دیوانہ ہو گیا۔ اور پھر معاملہ بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ ابن سبا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی خدا کا ہی ایک روپ ہیں۔ جب یہ بات امام علی تک پہنچی تو انہوں نے سختی سے تردید کی، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن ابن سبا باز نہیں آیا۔ آخرکار اسے آگ میں جلانے کی سزا دی گئی، لیکن ستم ظریفی دیکھیں، اسی سزا کو اس کے ماننے والوں نے علی کے خدا ہونے کا ثبوت بنا لیا۔ یہ سلائیڈ اس عجیب و غریب منطق کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف فرقے کا عقیدہ تھا کہ بھئی آگ سے سزا تو صرف خدا دے سکتا ہے، علی نے آگ سے سزا دی، اس کا مطلب علی ہی خدا ہیں۔ دوسری طرف امام علی کا اپنا عمل تھا جس کا مقصد تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس گستاخی پر اتنی سخت سزا دوں گا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے، مطلب ایک ہی واقعہ اور دو بالکل مختلف نتیجے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ابن سبا کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ امام علی کی شہادت کے بعد ان کے پیروکاروں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عقیدہ ایران، عراق، شام اور ترکی تک پھیل گیا۔ آج بھی یہ لوگ نصری، یارسان اور علی الہی جیسے ناموں سے موجود ہیں، جبکہ ظاہر ہے مرکزی دھارے کا اسلام اسے واضح طور پر شرک سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پھر ذہن میں آتا ہے کہ آخر علی میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ مطلب کوئی تو وجہ ہوگی کہ لوگ ان کے بارے میں اس حد تک چلے گئے۔ آئیے اب ذرا اس داستان کو سمجھتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب، جن کا لقب ہے اسد اللہ یعنی خدا کا شیر، ان کی پیدائش ہی ایک معجزہ تھی۔ 600 عیسوی میں مکہ میں مقدس کعبے کے اندر، اور بچپن سے ہی ان کی پرورش کسی اور نے نہیں بلکہ خود پیغمبر اسلام کے گھر میں ہوئی۔ اور صرف 10 سال کی عمر میں، جی ہاں صرف 10 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 3 لوگوں میں شامل ہو گئے، پیغمبر اسلام اور ان کی اہلیہ خدیجہ کے ساتھ۔ یہ ان کے ایمان اور وابستگی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ہم دیکھیں گے کہ خود پیغمبر اسلام نے علی کے بارے میں کیا فرمایا، ان کو کیا مقام دیا۔ پیغمبر نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر کی حکمت اور علم تک پہنچنے کا راستہ علی سے ہو کر گزرتا ہے۔ پھر ایک اور قول ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، ہم ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک گہرے ناقابل تقسیم روحانی تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جو سب سے اہم اعلانات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ لفظ مولا جس کا مطلب آقا یا رہنما ہے، علی کے قیادانہ مقام کی طرف ایک بہت واضح اشارہ ہے۔ ان اقوال کے علاوہ ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ 631 عیسوی میں نجران سے کچھ عیسائی علماء بحث کرنے آئے۔ پیغمبر اسلام نے انہیں مباہلہ کا چیلنج دیا، یعنی دونوں فریق خدا سے دعا کریں کہ جھوٹے پر لعنت ہو۔ جب آزمائش کا وقت آیا تو پیغمبر اپنے ساتھ صرف 5 افراد لائے، خود علی، اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین۔ انہیں دیکھتے ہی عیسائی رہنما نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، اور یہ کہہ کر وہ فوراً بحث سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اب ہم اس داستان کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو تمام کڑیوں کو جوڑتا ہے اور اس تضاد کو حل کرتا ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ علامہ اقبال کا یہ شعر اس کیفیت کو کیا خوب بیان کرتا ہے۔ خلافت کی اسے کیا ضرورت، خدا بننے سے جو انکار کرے۔ یہ علی کے بلند مقام اور ان کے الوہیت کو مسترد کرنے کے درمیان ایک خوبصورت تعلق قائم کرتا ہے۔ لیکن شاید سب سے طاقتور بات خود امام علی کی ہے۔ انہوں نے بہت پہلے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ ان کی ذات، ان کی میراث لوگوں کے لیے ایک آزمائش بن جائے گی۔ اور دیکھیے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے خود 2 راستوں کی نشاندہی کر دی جو دونوں حیرت انگیز طور پر ایک ہی انجام تک لے جاتے ہیں، گمراہی۔
ایک طرف وہ لوگ جو شدید محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک گروہ میری وجہ سے ہلاک ہوگا، وہ جو مجھے میرے مقام سے بلند کریں گے، اور دوسری طرف شدید نفرت کرنے والے ان کے لیے کہا، اور دوسرا گروہ وہ جو میرے فضائل کا انکار کریں گے اور مجھ سے نفرت کریں گے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جب کسی ایک ہی شخص کے لیے شدید محبت اور شدید نفرت دونوں کا انجام ایک ہی ہو؟